اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم، میں ہوں آفتاب اقبال نیوز کے ساتھ۔ یہ 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہماری کالونی کی مسجد کے امام صاحب دعا کیے بغیر اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے اور نمازیوں سے مخاطب ہوئے۔ امام صاحب نے کہا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے گزرے رمضان المبارک میں آپ لوگوں سے ایک خاتون کی امداد کے لیے عرض کی تھی، درخواست کی تھی، تو آپ لوگوں نے بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور جو ممکن ہوا آپ لوگوں نے وہ جمع کر کے دیا۔ آپ لوگوں کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس خاتون کے خاوند اور اس کے جوان سال بیٹے ایک حادثے میں شدید زخمی ہوئے اور پھر دونوں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں نے وہ رقم جو آپ لوگوں نے مجھے جمع کر کے دی تھی ان تک پہنچانے کی کوشش کی۔ رمضان المبارک میں بہت رابطہ کیا لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ آخر کار عید الفطر پر ان سے رابطہ ہو گیا۔ میں نے ان کی خدمت میں وہ رقم ادا کی اور انہیں یہ بتایا کہ انشاءاللہ میں آئندہ بھی آپ لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا اور جہاں تک ممکن ہو سکا کوشش کروں گا کہ آپ کے گھر کی ضروریات پوری کی جا سکے۔ چنانچہ 1 ماہ بعد پھر جو رقم جمع ہوئی میں نے ان خاتون کی خدمت میں پیش کر دی۔ جب تیسری مرتبہ میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ان سے رابطہ نہیں ہوا۔ میں نے بار بار تقریباً 1 مہینہ کوشش کرتا رہا لیکن ان سے رابطہ نہ ہو سکا۔ پتہ چلا کہ وہ لاہور سے کہیں شاہ کوٹ کے قریب شفٹ ہو گئے ہیں۔ 1 مہینہ کچھ دن تھے کہ مجھے ایک فون آیا جس میں ایک خاتون نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ وہ خاتون جس کی آپ مدد کر رہے تھے وہ اپنے بیٹے اور خامد کے غم میں ایسی گلی کہ انہیں برین ہیمرج ہوا اور چند دن پہلے وہ بھی وفات پا گئی۔ امام صاحب کی یہ بات سن کر ہم تمام نمازی بھی بہت پریشان ہوئے اور ہمیں عجیب سا محسوس ہوا۔ امام صاحب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اب ان خاتون کی 2 بیٹیاں اور ایک چھوٹا بیٹا رہ گئی ہیں۔ امام صاحب نے ہمیں بتایا کہ بڑی بیٹی تقریباً 14-15 سال، چھوٹی 12-13 سال کی اور بیٹا 8-9 سال کا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی امداد کے لیے بھی جو ممکن تھا میں کرتا رہا ہوں۔ امام صاحب نے نمازیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ابھی نماز میں آنے سے تھوڑی دیر پہلے مجھے ان کی بڑی بیٹی کا فون آیا۔ وہ بہت رو رہی تھی اور بہت پریشان تھی۔ میں نے کہا، بیٹا کیا بات ہے، کوئی بڑا مسئلہ آ پڑا ہے؟ اس نے کہا، امام صاحب میرے چھوٹے بھائی جو ایک ہی بھائی ہے ہمارا، اس کو چند دن پہلے بخار ہوا۔ چونکہ اب ارد گرد کوئی ہمیں سنبھالنے والا نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، اور اس لیے ہم اپنے طور پہ جو فیصلہ کر سکتے تھے کیا اور اس بچے کو بازار سے عام بخار کی دوائی لا کے کھلاتے رہے۔ لیکن کل شام سے اس کے ناک اور منہ سے ہلکا ہلکا خون آنا شروع ہو گیا ہے۔ میں اپنے بھائی کو ہسپتال لے کے گئی تو پتہ چلا کہ یہ ڈینگی کا شدید حملہ ہے۔ ڈاکٹرز نے بتایا یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے، اس لیے اس کا علاج ہسپتال میں رہ کر ہی ہوگا۔ وہ بچی رو رہی تھی
اور کہہ رہی تھی پیسے چاہیے۔ امام صاحب یہ بات کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکے اور پھر نمازیوں کی طرف دیکھا۔ جب نمازیوں میں انہوں نے کچھ مثبت آثار دیکھے تو پھر کہا کہ اگر آپ لوگوں کے لیے ممکن ہو تو اس بچی کی امداد کے لیے آگے آئیں۔ اور امام صاحب نے مزید کہا کہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کوئی ایسی ترتیب بنا لیں کہ وہ بچے، وہ یتیم بچیاں اور بچے، ان کے پاس ماہانہ 15 سے 20,000 روپیہ بھجوایا جا سکے۔ امام صاحب اتنا کہہ کر اپنی جگہ پر بیٹھے اور دعا فرمائی۔ رات بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے نیند آئے، لیکن نیند نہیں آئی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے امام صاحب نے جو فرض ادا کیا ہے اور جس طرح وہ پوری محنت اور پوری کوشش کے ساتھ ایک گھر کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ گھر جو صرف 2 یتیم بچیوں اور ایک بچے پر مشتمل ہے، کیا ہم لوگ ایسا نہیں سوچ سکتے؟ کالونی کا ایک ایک گھر اتنا خوشحال اور متوول ہے کہ وہ اس طرح کے ایک ایک گھر کی ذمہ داری لے سکتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کالونی میں بہت سے گھر صرف بار بار توڑ کے اس لیے بنائے جا رہے ہیں کہ اس کا 6 مہینے سال کے بعد ڈیزائن تبدیل کر دیا جائے، لیکن کیا ہم پاکستان میں بسنے والے ان یتیم بچوں اور گھرانوں کے بارے میں بھی کبھی سوچتے ہیں؟ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ مسجد کے امام کا جو اصل کام اور مقام تھا وہ ہماری مسجد کے امام صاحب ادا کر رہے ہیں۔ اگر صرف ہر مسجد ہی اپنے اپنے علاقے میں ایک گھر کی ذمہ داری لے لے جہاں بے سہارا بچے اور بچیاں رہتی ہیں، تو میرا خیال ہے لاکھوں مسجدوں کے ساتھ جڑے لاکھوں گھرانے بہت عزت اور آبرو کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ بات یقیناً ہم سب کے سوچنے کی ہے۔ آپ بھی سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں، اور میری درخواست ہے باقی مسجدوں کے اماموں سے کہ وہ بھی سوچیں۔ ہو سکتا ہے اسی طرح ہم پاکستان کا بوجھ کچھ ہلکا کر سکیں۔ اب تک اتنا ہی۔ آفتاب اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔